السلام علیکم۔ جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں از طرف مفتی عبدالباطن نعمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، زیر نظر کتاب جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں، جس میں جامع مسجد کی تاریخ اور اس مسجد کے ماضی، حال اور مستقبل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہمارے شہر کی یہ جامع مسجد جس قدر ناگفتہ حالات سے دوچار ہے، اس سے کہیں زیادہ عوام تو عوام، خود خواص کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کی تاریخ اور موجودہ حالات سے بالکل نا آشنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے کم ہے۔ اس مسجد کی تاریخ اور موجودہ حالات سے عوام و خواص کو روشناس کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت تو تھی ہی، بعض احباب کا شدید تقاضا بھی تھا کہ اس کی مختصر سی تاریخ اور موجودہ حالات منظر عام پر لایا جائے۔ چنانچہ آکر نے کافی کاوشوں کے بعد یہ چند سطریں افادہ عام کی غرض سے قلم بند کر دی۔ اس موقع پر میں انجمن انتظامیہ مساجد کے جوائنٹ سیکریٹری جناب ایس ایم یاسین صاحب کا ممنون ہوں کہ اس کتاب کی تصنیف میں ان کے ذریعے بہت سی معلومات فراہم ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور جامع مسجد کو ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ و معمون فرمائے، آمین۔ والسلام۔ عبدالباطن نعمانی، امام و خطیب شاہی مسجد گیان واپی، بنارس۔ بنارس کی قدیم شاہی جامع مسجد گیان واپی ہندوستان کے طول و عرض میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ جاہریت پسند و فرقہ پرست عناصر نے بابری مسجد شہید کر دینے کے بعد اب بنارس کی اس تاریخی جامع مسجد گیان واپی کے سلسلے میں بھی اپنے مضمون و ناپاک عزائم کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ ایک مشہور مقولہ، جھوٹ کو اتنا فروغ دو کہ خود بھی اس کے جھوٹ ہونے میں شبہ ہونے لگے، کے مطابق اس جھوٹ کو بھی برابر مشہور کیا جا رہا ہے کہ جامع مسجد گیان واپی مندر توڑ کر بنوائی گئی ہے۔ اس لیے اس دروغ گوئی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر مسجد کی تاریخی حیثیت اور اس ضمن میں کچھ دیگر ضروری باتوں سے بھی عوام کو روشناس کرایا جائے۔ عام تاثر یہ ہے کہ گیان واپی مسجد ہی کا نام ہے، حالانکہ یہ تاثر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد جہاں واقع ہے اس محلے کا نام گیان واپی ہے اور اسی مناسبت سے یہ گیان واپی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ گیان واپی سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ گیان کے معنی علم و عقل اور واپی کے معنی باولی کے ہے۔ بقول حضرت مولانا مفتی عبدالسلام نعمانی اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں یہ روایت مشہور ہے۔ اسی مناسبت سے مسجد اسی محلے کی طرف منسوب ہے۔ گیان واپی نام پڑھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہندوؤں کے مہادیو جی، جو کہ ایک پتھر کی مورتی تھے، ایک دن اپنی عقل کی زور سے ایک باولی میں جو یہی کسی جگہ تھی چلے گئے اور پھر واپس نہیں ہوئے۔ یہ روایت زبانی مشہور ہے۔ تاریخ آثار بنارس، صفحہ نمبر 99۔ تاریخی اعتبار سے یقینی طور پر تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس مسجد کا اصل و بانی کون ہے اور اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تاہم اتنا ضرور ہے کہ مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، جن کا دور حکومت 963 ہجری بمطابق 1556 تا 1605 ہے، اس دور میں بھی یہ جامع مسجد موجود تھی اور اس میں باضابطہ نمازیں ادا کی جاتی رہی ہے۔ اس کا ایک تاریخی ثبوت یہ ہے کہ اس دور میں بنارس کے ایک مشہور بزرگ ولی کامل قطب بنارس حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی پابندی سے نماز جمعہ کی ادائیگی اسی جامع مسجد میں فرماتے تھے۔ گنج ارشدی نامی کتاب میں اس دور کا ایک واقعہ تحریر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز جامع مسجد میں موجود تھے کہ خطیب نے خطبے میں اکبر بادشاہ کا نام لے لیا، جو حضرت شاہ صاحب کے لیے سخت و ناگواری کا باعث ہوا۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ خطبے میں کافر کا نام لیا گیا ہے، خطیب کو منبر سے اتارنا چاہا، لیکن حضرت مولانا خواجہ کلا اور کچھ دیگر اکابر بھی وہاں موجود تھے، انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اکبر کو اگر خبر لگی تو ہمارے مکانوں کو تاراج کر دے گا، اس لیے مصلحت یہی ہے کہ یہاں نماز کی ادائیگی کے بجائے آئندہ اپنے ہی علاقے میں نماز ادا کر لیا جائے۔ گنج ارشدی نامی کتاب آج سے تقریباً 450 سال قبل کی تالیف ہے۔ یہ کتاب شیخ محمد ارشد نامی بزرگ کے ملفوظات کا فارسی ترجمہ ہے۔
جسے ان کے مرشد شیخ شکر اللہ نے جمع کیا تھا۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ خانقاہ رشیدیہ جونپور کے کتب خانے میں موجود تھا، جسے خاکسار راکم الحروف کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبدالسلام نعمانی نے دیکھا اور اس سے استفادہ بھی کیا۔ اس مسجد کی تاسیس سے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی جونپور کے صدر الصدور قاضی صدر جہاں اور ان کے ایک متمول شاگرد شیخ سلیمان محدث نے 9ویں صدی ہجری میں عالمگیر بادشاہ کے جد امجد ہمایوں بادشاہ کے عالم وجود میں آنے کے بہت پہلے بنوائی تھی۔ چنانچہ تذکرۃ المنتقین کے مصنف لکھتے ہیں، قاضی صدر جہاں کے شاگردوں میں شیخ سلیمان محدث اونچے درجے کے عالم حدیث تھے۔ اکثر شہروں میں بڑی بڑی جامع مسجدیں تعمیر کرائی، چنانچہ شہر بنارس میں ان کی تعمیر کردہ جامع مسجد اب تک موجود ہے۔ نماز جمعہ اسی مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ تذکرۃ المتین صفحہ نمبر 158 بحوالہ مرقع بنارس صفحہ نمبر 175۔ متذکرہ بالا باتیں اگرچہ حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی، لیکن ان کو سرے سے خارج از امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اکبر کا دور حکومت محدث سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بعد کا ہے۔ بہرحال اس کی صحیح عہد تاسیس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ مزید معلومات: اس مسجد کا صدر دروازہ پہلے مشرقی جانب تھا، مگر افسوسناک طریقے پر، جس کی ذمہ داری ایک سابق متولی پر عائد ہوتی ہے، یہ صدر فاٹک بند کر دیا گیا اور اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے شمالی جانب ایک تنگ دروازہ ہے، جس کے ذریعے آمد و رفتوں میں کافی دقت پیش آتی ہے، لیکن پھر بھی دروازہ کشادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے مغربی حصے میں اب سے 60 سال قبل تک ایک قناتی مسجد تھی، جس کا فی الحال نام و نشان نہیں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو کہ قناتی مسجد کا فرش ہے، جس پر عہد حاضر کے اہل ہنود زبردستی شرنگا گوری کی ادائیگی کرتے ہیں، جس کو لے کر آئے دن تنازع ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ ان کی اصل شرنگار گوری کی جگہ وہیں قریب ہی میں گیان واپی مسجد کے مغربی موڑ سے تقریباً 50 قدم پر واقع پھول منڈی میں ہے۔ اسی قناتی جگہ کے صحن میں حضرت شاہ باسط علی کا مزار بھی ہے، جن کا اب سے تقریباً 50 سال قبل تک عرس وغیرہ ہوتا رہا، لیکن اب یہ سلسلہ بند ہے۔ اس کے علاوہ وہیں کچھ قبریں اور بھی ہے جو جامع مسجد کے شمال میں موجود ہے، جن پر انجمن انتظامیہ مساجد کے زیر اہتمام آج بھی چونا قلعی ہوتی ہے۔ سن 1936 جامع مسجد کے متولی دین محمد صاحب نے جامع مسجد کی ملکیت وغیرہ کے تعلق سے بنارس کی ایک عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا، جس کا سن 1937 میں جج نے فیصلہ دیا کہ مسجد اوپر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری سنی وقف کی ہے۔ جامع مسجد میں جنوب و شمال کی جانب ایک تہہ خانہ بھی ہے، جس میں بانس بلی وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ تہہ خانہ بھی ہندو مسلم کے مابین ملکیت کے معاملے کو لے کر ایک طویل مدت تک متنازع رہا ہے، جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ کے حکم سے وہ ہمیشہ مکفل رہتا ہے، جس کی ایک چابی ضلع انتظامیہ کے پاس اور دوسری چابی وشوناتھ مندر انتظامیہ کے پاس رہتی ہے۔ جب اسے کسی وجہ سے کھولنا ہوتا ہے تو انجمن انتظامیہ مساجد کے ذمہ داران کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ دوسری چابی وشوناتھ مندر انتظامیہ کے پاس ہونے کی وجہ اس کا متنازع فی ہونا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، مذکورہ تہہ خانہ مندر انتظامیہ کے قبضے میں ہونے کے باعث اس کی باہری دیواریں اب سے کچھ عرصہ قبل تک گیروے رنگ سے رنگی جاتی رہی، لیکن ذمہ داران انجمن انتظامیہ مساجد کی مداخلت کے بعد ایک مخصوص حصے کو چھوڑ کر اب ان دیواروں پر مسجد کے چونے کا استعمال ہونے لگا۔ 1937 کے مذکورہ فیصلے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذکورہ تہہ خانے پر بھی انجمن ہی کا قبضہ ہو جاتا، لیکن غالباً اس وقت کے ذمہ داران انجمن کی چشم پوشی کے باعث ایسا نہ ہو سکا، جو آج تک انجمن کے قبضے سے باہر اور باعث نزاع بنا ہوا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد حکومت میں رکھا گیا اور اس کے اصل بانی بھی وہی ہے، جبکہ اس مسجد کا مختلف حوالے سے اکبر کے دور حکومت میں بھی موجود ہونا ثابت کیا جا چکا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شہنشاہ حضرت عالمگیر نے 1068 ہجری بمطابق 1658 میں اس کی تعمیر نو کرائی،
لیکن در حقیقت یہ تعمیر اصل تعمیر نہیں ہے بلکہ پرانی بنیاد پر از سر نو تعمیر تھی۔ اس طرح مسجد سے برآمد ایک سنگی خطبے سے بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ مسجد عہد عالمگیر میں ہی تعمیر ہوئی۔ خطبے کی عبارت اس طرح ہے: اول بحکم ولادر دو از جلوس حضرت عالمگیر خلد مکی ای جامع مسجد تعمیر شدہ بعدہ در 1207 سید میراث علی متولی موروثی مسجد موصوفہ مرمت صحن وغیرہ نمود۔ اس خطبے کی عبارت سے ظاہر ہے کہ یہ 1207 میں نصب کیا گیا ہے اور اس میں لا علمی یا کسی اور سبب سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد تعمیر ہوئی، لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ سید میراث علی انگریزی دور حکومت میں جامع مسجد گیان واپی کے متولی تھے۔ یہ خطبہ 1207 میں انہوں نے ہی نصب کرایا تھا۔ کچھ عرصہ قبل تک یہ خطبہ جامع مسجد کے منبر پر رکھا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ اب وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ باوجود تحقیق کے معلوم نہ ہو سکی۔ خطبے کی شکل کچھ اس طرح تھی، مطلب آدھا چاند۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر مشرقی صدر فاٹک جو کہ محرابی تھا کے اوپر نصب تھا اور اس کو بند کرتے وقت بحفاظت نکال کر رکھ دیا گیا۔ مدرسہ ایوان شریعت اکبر کے بیٹے جہانگیر کے عہد میں بھی یہ مسجد اسی طرز پر قائم رہی اور اس میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوئی۔ البتہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت 1048 ہجری میں جامع مسجد کی پشت پر واقع کھنڈیر کی زمین پر ایوان شریعت نامی ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا، جس میں علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جس عمارت میں یہ مدرسہ چلتا تھا وہ بہت پہلے منہدم ہو کر کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی ہے، لیکن اب سے 40 سال قبل تک جامع مسجد کے دالان میں مدرسہ چلتا تھا۔ تادم تحریر اس مدرسے کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ مدرسہ مذکور کے قیام کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ 1922 میں انہی کھنڈرات میں سے ایک سہ رخا پتھر دستیاب ہوا جس پر ایوان شریعت کندہ تھا، ساتھ ہی 1048 بھی لکھا تھا، جو مدرسہ مذکورہ کا سن تاسیس ہے۔ پتھر کی شکل کچھ اس طرح تھی، مطلب مثلث۔ ایوان شریعت تاریخی نام ہے جس سے 1048 کا عدد برآمد ہوتا ہے۔ تقریباً 40 سال قبل تک یہ پتھر انجمن انتظامیہ مساجد کے دفتر میں موجود تھا، لیکن کچھ نامساعد و افسوسناک حالات کا شکار ہو کر یہ پتھر بھی ضائع ہو چکا ہے۔ گیان واپی جامع مسجد میں ہمیشہ سے باضابطہ جمعہ و 5 وقتہ نماز کا اہتمام تھا۔ عہد تاسیس سے لے کر 250 سال قبل تک کے ائمہ و خطبہ کا نام تو معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ 250 سال قبل حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب محدث دہلوی، جن کا شمار حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ارشد تلامذہ میں تھا، بنارس تشریف لائے تو انہوں نے اس مسجد کی خدمات میں نمایاں حصہ لیا اور انہوں نے اپنی حیات ہی میں مولوی عبداللہ بنارسی نامی شخص کو مسجد کا امام مقرر کر دیا، جو تا حیات اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی وفات کے بعد مولانا قطب الدین ابن غلام یحییٰ فرنگی محلی ان کے جانشین ہوئے۔ آپ بھی ایک طویل عرصے تک اس منصب پر فائز رہ کر یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ کے وصال کے بعد ایک دوسرے بزرگ حضرت مولانا عبدالصمد بنارسی ساکن محلہ کٹھیر امام مقرر ہوئے اور تقریباً 18 سال تک اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے رہے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا محمد اکرام بنارسی امام مقرر ہوئے۔ موصوف کے وصال کے بعد خاکسار راکم الحروف کے جد امجد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب بنارسی امام و خطیب مقرر فرمائے گئے۔ آپ کے منصب امامت پر تقرری کا پس منظر یہ ہے کہ جب مولانا محمد اکرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد یہ جگہ خالی ہو گئی تو انجمن انتظامیہ مساجد کی مجلس منتظمہ نے امام کی تقرری کے لیے اس دور کے طریقے کے مطابق علماء کرام سے منصب امامت و خطابت کے لیے درخواستیں طلب کی، جس کے نتیجے میں درخواستیں اتنی کثرت سے پہنچی کہ ذمہ داران انجمن کو وجہ ترجیح وغیرہ کے تعلق سے کافی دقتیں پیش آئی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ تجویز رکھی کہ درخواستیں تو بہت سارے علماء کرام کی آئی ہے، ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ شہر کا کوئی ایسا معتبر و مستند عالم بھی ہے جس کی درخواست تو نہ آئی ہو۔ غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ شہر کے ایک محلہ کچی باغ میں
مولانا محمد ابراہیم نامی عالم ہے، جنہوں نے اس معاملے میں استغنا کا ثبوت دیتے ہوئے اس منصب کے لیے درخواست تو نہیں دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجلس منتظمہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس منصب پر سوائے حضرت مفتی صاحب کے اور کسی کا تقرر نہ کیا جائے، چنانچہ آپ ہی منتخب ہوئے۔ یہ واقعہ سن 1927 کا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے مسلسل 40 سال تک حضرت جد امجد اس منصب پر فائز رہے، لیکن سانحہ ارتحال سے ایک طویل عرصہ قبل ہی گو نہ گو امراض نے ایسا بے بس کیا کہ انہیں اپنا نائب مقرر کرنا پڑا۔ اس کے لیے موصوف نے خاکسار راکم الحروف کے والد ماجد حضرت مفتی عبدالسلام نعمانی مجددی کا انتخاب فرمایا۔ حضرت جد امجد کے سانحہ ارتحال کے بعد حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ بھی نہایت فرض شناسی اور خدا ترسی کے ساتھ سخت و ناگفتہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے رہے۔ 19 جنوری 1987 کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین کی حیثیت سے آپ کے بھتیجے حضرت مولانا مفتی عبدالباسط ابراہیمی کا انتخاب رد عمل میں آیا۔ آپ کی جانشینی کا پورا دور نہایت صبر و آزما، پریشان کن اور نہایت پرفتن رہا، کیونکہ جامع مسجد گیان واپی کے مسئلے کی چنگاری جو ابھی راکھ میں پوشیدہ رہی، وہ بتدریج انگارے اور شعلے کی شکل اختیار کرتی گئی۔ بالخصوص 1990 سے شر پسند و فاشٹ طاقتوں اور فرقہ پرست جماعتوں اور شر پسند عناصر کی شورشوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کا جو بازار گرم ہونا شروع ہوا، تو اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ انہی ناگفتہ حالات سے مقابلہ کرتے کرتے زندگی کے آخری چند سال آپ کے اس طرح گزرے کہ متعدد موذی امراض آپ پر حاوی ہو گئے۔ بالآخر 9 جنوری 2002 کو آپ بھی جامع مسجد کی کشتی کو بھنور میں چھوڑ کر ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ مرحوم کی وفات سے 1.5 سال قبل ہی سے یہ سیاہ کار راقم الحروف انہی کے حکم سے ان کی نیابت کرتا رہا۔ بالآخر ان کی جانشینی کے لیے مورخہ 28 شوال 1422 ہجری بمطابق 13 جنوری 2002 کو اس ناکارہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ تاریخ انتخاب سے تادم تحریر آہکر محض اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جامع مسجد میں امامت و خطابت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ عام طور سے ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جامع مسجد گیان واپی کے ائمہ و خطبہ کو حکومت کی طرف سے تنخواہ اور دیگر سرکاری مراعات فراہم ہوتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ خدمت خالصتاً للہ ہوتی چلی آ رہی ہے، جو آج تک برقرار ہے۔ اسلام میں مسجد کے قیام کے لیے جو اصول و ضوابط ہے، باوجود یہ کہ نہایت واضح اور آئینے کی طرح صاف ہے، کسی مقبوضہ زمین پر یا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے اس پر مسجد کی تعمیر کرنا ناجائز و حرام ہے، اور اسے قطعی طور پر مسجدیت کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہندوستان کی بہت ساری مسجدوں کو تنازع کے دائرے میں لانے کی کوشش ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مسلم سلاطین خصوصاً اورنگزیب عالمگیر پر مندر شکنی کا الزام لگانا تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، تمہیں لے دے کہ ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا۔